کیا آپ جانتے ہیں کہ اقساقل کون تھے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کسی بھی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے صرف فوج اور سیاست کی نہیں بلکہ خفیہ تنظیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آج دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں کوئی خفیہ تنظیم یا ایجنسی کام نہ کر رہی ہو، خواہ وہ اسرائیل کی خفیہ آرگنائزیشن موساد ہو، انگلینڈ کی M16 ہو، امریکہ کی NSA ہو، یا چائنا کی MSS یا ہندوستان کی را ہو۔ یہ تمام خفیہ تنظیم بیرونی طاقت کے حملوں اور سازشوں سے اپنے ملک کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن یہ وہ خفیہ تنظیمیں ہیں جو اب وجود میں آئی ہیں۔ لیکن آج ہم اس تنظیم کی بات کریں گے جو دنیا میں سب سے پہلی خفیہ تنظیم تھی۔ تاریخ میں اس تنظیم کو اقساط یا سفید داڑھی والوں کی تنظیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خفیہ تنظیم کی ابتدا دیدے کرکت نامی ایک ترک شخص سے ہوتی ہے۔ دیدے کرکت ترکوں کا ایک نہایت ہی ذہین اور فتین اور بہادر شخص تھا، اور اس کی اسی ذہانت عقل مندی کی وجہ سے ترک جرگوں میں دیدے کرکت مشکل سے مشکل مقدموں کو حل کر لیا کرتے تھے۔ جرگہ دراصل ترکوں کی روایتی پنچایت یا عدالت تھی، جس میں قبائل کے بڑے بڑے سردار اور معزز بزرگ اکٹھے ہو کر کسی مسئلے پر بحث مباحثہ کیا کرتے تھے اور رائے مشورے سے کسی بھی مقدمے کو حل کیا جاتا تھا۔ بہرحال دیدے کرکت اس زمانے میں ترکوں میں بہت مشہور ہوا اور اس کا نام اکثر پڑ گیا۔ ترکی میں سفید داڑھی والے معزز بزرگ کو کہا جاتا ہے۔ ترک قوم کے ہر قبیلے دیدے کرکت کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب میں اسلام کی آمد کا زمانہ قریب تھا، اور اسی وقت ترکوں میں ایک جری اور بہادر شخص ابھر کر سامنے آیا جس کا نام آؤغوست خان تھا۔ آؤغوست ترک دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یفس کی اولاد تھے۔ آؤغوست خان نے 40 ترک قبیلوں کو متحد کر کے عظیم گوگ ترک حکومت کی بنیاد رکھی اور ایشیا میں نہایت ہی وسیع سلطنت قائم کی۔ بعض تاریخ دان آغوش خان کی سلطنت کو ترکی کی وسیع ترین سلطنت میں شمار کرتے ہیں اور آغوش کو وہی بادشاہ قرار دیتے ہیں جسے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لہٰذا جب اسے خبر ملی کہ عرب کی سرزمین میں ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس نے دیدے کرکت کو اپنا سفیر بنا کر عرب بھیجا۔ لہٰذا دیدے کرکت مکہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ عرصے حضور کی خدمت میں نہیں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدے کرکت کو قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تم یعنی ترک لوگ یقیناً دنیا کو فتح کرو گے۔ جو لشکر اسے فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ دیدے کرکت کچھ دن تک مکہ میں مقیم رہے اور دین سیکھ کر واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ وطن پہنچ کر دیدے کرکت نے آغوش خان کو بھی اسلام کی دعوت دی، لہٰذا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دیدے کرکت نے آغوش خان کو اس عظیم پیشین گوئی کے بارے میں بھی بتایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ لہٰذا آغوش خان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی اس پیشین گوئی کو اپنی دینی فرض اور روایات کا حصہ بنا لیا، اور یہیں سے اقساقل یا سفید داڑھی والے خفیہ تنظیم کی ابتدا ہوئی۔ غوث خان کے حکم سے سال 608 عیسوی میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد قسطنطنیہ کو فتح کرنا، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنا اور ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قائم کرنا، ترکوں کو مضبوط کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ترکوں کے کمان میں لانا تھا۔ ابتدا میں اس تنظیم میں صرف 50 ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم کا پہلا نام بورو بودو تھا، جس کی علامت اور نشانات ترکوں میں بہادری کی پہچان یعنی بھیڑیا ہوا کرتا تھا۔ بورو بودن میں سفید داڑھی والے کے نام سے مشہور ہوئے اور آہستہ آہستہ ترکوں کے تمام بڑے قبیلوں نے ان کی سرداری قبول کر لی۔ مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کی تحریروں اور ترکوں کے دیو مالائی داستان دیدے کرکت نامی کتاب میں تفصیل تاریخ درج ہے۔ کہتے ہیں کہ دیدے کرکت نے 2 سال کی لمبی عمر پائی تھی اور اس عرصے میں انہوں نے سفید داڑھی والے اس تنظیم کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اس تنظیم میں ذہین بزرگ، درویش، عالم دین، صوفیہ اکرام، مجاہدین اور بہادر سپاہی شامل ہوئے، اور تنظیم میں باقاعدہ خفیہ جاسوسی کا نظام بھی ترغیب دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سچ ثابت کرنا
ان کے لیے ان سفید داڑھی والوں نے قسطنطنیہ میں حاجی صوفیہ کے سامنے نصب مجسمے کے ہاتھ میں موجود گلوب کو اپنا ہدف بنایا۔ اس گیند نما گلوب کو ترک سرخ سیب کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس کسی کا بھی اس پر قبضہ ہوگا ساری دنیا اس کی غلامی میں آ جائے گی۔ سفید داڑھی والوں نے اس مناسبت سے آپس میں کوڈز رکھے ہوئے تھے۔ ایک شخص پوچھتا کہ اے مسافر تمہاری منزل کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا کنز العلم یعنی سرخ سیب۔ یہ سفید داڑھی والے سیاسی میدان اور جنگوں سے دور رہا کرتے تھے، لیکن ترک سرداروں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے اور ان کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ آسان لفظوں میں ہم اس تنظیم کو ترکوں کا یا کنگ میکر بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے پورے ترک ریاستوں میں اپنے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بہرحال ترکوں کی پہلی مسلم حکومت یعنی سلجوق سلطنت کو قائم کرنے میں ان سفید داڑھی والوں کا ایک اہم کردار تھا۔ ان لوگوں نے سلطان علاؤ الدین کیکوباد کے دور میں بہت اچھی طرح سے جاسوسی کا ایک جال پھیلا رکھا تھا، جس کے ذریعے منگولوں اور رومیوں کے کسی بھی حرکت کے متعلق سلجوق سلطان پل پل کی خبر ملتی رہتی تھی۔ بہرحال جب سلجوق سلطنت کا زوال ہوا تو فتح قسطنطنیہ اور الہی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک عظیم اسلامی ریاست کی ضرورت تھی۔ اس لیے سفید داڑھی والوں نے اس کام کے لیے ترکوں کے سب سے بہادر قبیلے یعنی کائی قبیلے کو منتخب کیا۔ اکساکیل نے کائی سردار سلیمان شاہ کی ہر ممکن مدد کی۔ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اس میں ان سفید داڑھی والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عثمانی سلطان سفر یا جنگ کے حالات میں سب سے پہلے ان سفید داڑھی والوں سے ہی رابطہ کیا کرتے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہ دیتے تھے۔ یہ تنظیم عثمانی حکومت کے دور میں بظاہر گوشہ نشین تھی، یعنی یہ لوگ دوسروں سے الگ تھلگ اور غائب رہتے تھے، لیکن ان کی نگاہیں ترک اور مسلم دنیا پر ہوتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو قسطنطنیہ کے تعلق تھی، اسے سچ ثابت کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ اور آخرکار جب سال 1400 عیسوی میں عثمان سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ترک کنز العلم تک پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ لہٰذا اب اکساکل کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ یہ تنظیم ختم ہو گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد اس خفیہ تنظیم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے 19ویں صدی میں دوبارہ سفید داڑھی والوں کے طرز پر ایک خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش، مگر عرب حکمرانوں کی سازشوں اور یورپی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخرکار عظیم عثمانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید داڑھی والے دراصل کبھی ختم نہ ہوئے تھے، بلکہ وہ زیر زمین چلے گئے تھے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ لیکن آج بھی کرگستان کے علاقوں میں یہ خفیہ تنظیم موجود ہے جو ترکی کے حالیہ صدر طیب اردگان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ بہرحال قرب قیامت کا بھی قسطنطنیہ کا ذکر ملتا ہے اور اس وقت ترک مسلمانوں کا بڑی بڑی جنگوں میں اہم کردار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت داڑھی والوں کا دوبارہ ظہور ہو اور وہ ایک نئے ہدف اور مقصد کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔